بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوزلی جب میں کوئی ویڈیو بناتی ہوں تو اس سے پہلے کافی ساری اس کی ریسرچ کرتی ہوں، پھر اس کو لکھتی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ عامر بھی کافی ساری ریسرچ کرتے ہیں، پھر ہم اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ویڈیو بنتی ہے، چاہے وہ 3 منٹ کی ہو، 5 منٹ کی ہو. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے ٹائم میں پر اثر مؤثر بات کر لی جائے. یہ ویڈیو میں بغیر ریسرچ کے بنا رہی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں زندگی کی ریسرچ کافی ہے میرے خیال سے. اتنی اجازت ہر انسان کو ہوتی ہے کہ وہ جب بات کرے اور سوچ سمجھ کر جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے، اپنا نظریہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک کوئی اسے سنے، دوسرا کوئی اس کی بات سے اتفاق کرے، اور تیسرا یہ کہ شاید اس کی بات سے کسی کی تکلیف پریشانی دور ہو جائے یا کوئی حل نکل آئے، یا چوتھا اس لیے کہ شاید اس مدعے پہ بات کرنا ضروری ہے، کوئی بات کر نہیں رہا تو چلو میں ہی بات شروع کر لیتا ہوں. اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات سے کہیں خیر ہو جائے کسی کی زندگی میں، یا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو یا اللہ اسے مجھ سے قبول فرما اور اسے میرے اسکیلز پہ ہیوی فرمائیے گا آخرت والے روز. خیر، یہ اچھی بات یہ ہے کہ میں اس ویڈیو کو فیس بک کے لیے نہیں بنا رہی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ فیس بک کی آڈینس کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے اور سلیکشن بہت ہوتی ہے. یہ میں اپنی یوٹیوب کی آڈینس کے لیے بنا رہی ہوں کہ شاید کوئی سنے، سمجھے، سوچے، شاید ہماری سوچ بدلے. میں ابھی کچھ کام کر رہی تھی اور میرے ذہن میں آیا کہ اتنے ساری خواتین کے سوال آتے ہیں، بچوں سے متعلق، شادی سے متعلق، شوہر سے متعلق، رشتہ داروں سے متعلق، جوائنٹ فیملی سسٹم سے متعلق. میں نے سوچا مسئلہ کدھر ہے؟ خیر بہت ساری جگہوں پہ مسئلہ ہے، اصلاحی مسئلہ ہے، ہمارے نفس کا مسئلہ ہے. لیکن آدمیوں کو، مردوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پڑھنا ہے یا پھر بزنس کرنا ہے یا پھر کہیں نوکری کرنی ہے اور پھر گھر چلانا ہے. ٹھیک، مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے. کئی مرد جو ہوتے ہیں وہ ذمہ داری اٹھاتے ہوئے کتراتے ہیں، یا اس طرح سے فلفل نہیں کر پاتے، یا ان کی لائف پارٹنرز اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. سملرلی عورتوں کے ساتھ بھی یہ ہے. اور بچے ہو جاتے ہیں تو زیادہ بزی ہو جاتی ہیں، لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں، ایموشنل اسٹرگل سے گزر رہی ہوتی ہیں، سوچتی ہیں کہ بھائی ہم یونیورسٹی میں یا اسکول میں یا کالج میں یا اپنے رشتہ داروں میں، اہل و عیال میں، اپنی دوستوں میں اٹھ بیٹھ نہیں سک رہے، یا اس طرح سے جو کچھ ہم نے سوچا تھا وہ اکمپلش نہیں کر پا رہے. اور آپ لوگوں نے بڑی 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 ساری مثالیں دیکھی ہوں گی کہ جہاں پہ آپ کو یاد دلایا گیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کے پیر کے نیچے جنت رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو ماں کا رتبہ دیا ہے، اور قرآن میں ماں کا درجہ کتنا بلند ہے. اور جو پھر لڑکیاں مائیں نہیں بن پاتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ لوگ ہمیں کہتے ہیں، تانے دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، شوہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہم وارث نہ دے سکے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مطلب ہر حال میں انسان تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے. مقصد کیا ہے میری بات کا؟ میری بات کا مقصد یہ کہ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انسان کو ہر وقت ایوالو ہوتے رہنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ بیسک مسئلہ یہاں پر ہے کہ ہم ایک اسٹیشن پہ جا کے رک جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی یہ سکھاتی ہے، پڑھو گے، لکھو گے، نوکری کرو گے، پیسے کماؤ گے، گھر بناؤ گے، بچے پیدا کرو گے، ان کو بڑا کر کے ان کی شادیاں کرو گے، شاید ایک آدھ حج عمرہ کرو گے، مر جاؤ گے. بہت اچھی بات ہے، تربیت ان کی اچھی کر جانا تاکہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوں. اس میں پھر ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے اپنے مزاج ہیں، ہماری اپنی مزاج کی تنگیاں، دلوں کی اچھائیاں، برائیاں، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے. شارٹ رائٹ. یہ کیوں نہیں سکھایا جاتا؟ پڑھو گے، لکھو گے اور سیکھتے رہو گے، اور زندگی کے ہر مقام پہ ایک مختلف مزاج کے انسان ہو گے، اور مختلف مزاجوں کے انسانوں سے ملتے جلتے رہو گے. یہ تم نے تہیا کرنا ہے کہ تم نے کس طرح کا انسان ایوالو ہونا ہے، چاہے وہ مرد ہو تو چاہے وہ عورت ہو. کیوں نہیں ہم یہ سکھاتے اپنے بچوں کو؟ کیوں نہیں ہم یہ خود سیکھ لیتے ہیں؟ میرے جیسے کروڑوں کوچز دنیا میں کر کیا رہے ہیں؟ سکھا رہے ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ وہ بات جو آپ نے کئی اوروں سے بھی سنی ہوگی، جو آپ نے اپنی ماں سے، اپنی ساس سے، اپنے بزرگوں سے سنی ہوں گی، اپنے گھر کی عورتوں سے سنی ہوں گی، بہتر کوئی پرسپیکٹو کے ساتھ. تو سیلف ڈیولپمنٹ کا یہ جو لفظ ہے، یا اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے دماغ کی وسعت پر خرچ کرنا، ٹائم کے ساتھ اور ایکسپیرینس کے ساتھ. ہر کوئی اوریٹر میری طرح نہیں ہو سکتا،
لیکن ہر کوئی کسی اور کی طرح رائٹر نہیں ہو سکتا، ہر کوئی اتنا ٹائم نہیں ہو سکتا ہر کسی کے پاس کہ جی اسکیجول کر کے تو کیا کہتے ہیں لیکچرز دیتا پھر ایک دوسرے لوگوں کو. لیکن ہر کسی کے پاس اتنا ٹائم ضرور ہے کہ سیکھے، سمجھے، اس بات سے نکلے کہ جسٹ بیکاز اس کے پاس ایک لیول کا رتبہ اور درجہ ہے تو بس اس کو اسی کے ارد گرد اپنی زندگی جو ہے وہ گزار دینی ہے. مطلب آپ بیوی ہو، ماں ہو اور پھر ساس ہو، تو بس یہی آپ کے 3 وہ ہیں. اس کے علاوہ بھی تو آپ بہت کچھ ہو سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ ٹیچر ہو سکتے ہو، مینٹر ہو سکتے ہو. میں رشتہ داریوں کی بات نہیں کر رہی، دوست سہیلی کی بات نہیں کر رہی ہوں. لائک کوچ ہو سکتے ہو اپنے اپنے بچوں کے، رائٹ. پیرنٹنگ اور کوچنگ ایز اے پیرنٹ میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پھر آپ اپنی اخلاقیات اور اپنے طور طریقوں کو ریگولرلی چینج کر رہے ہوتے ہو تاکہ کہ آپ بہتر کوچنگ کر سکو اپنے بچوں کی. انٹرپرینورز ہو سکتے ہو، آئی ڈونٹ نو، کسی نہ کسی طرح سے آپ ٹرکل کر کے کسی کو کچھ سکھا سکتے ہو. کچھ اور نہیں جس کو لگتا ہے کہ میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، وہ رب سے تو محبت کر سکتا ہے نا. قرآن زیادہ پڑھ لے، سیکھ زیادہ لے، سمجھ زیادہ لے. مسئلہ پتہ کیا ہے، ہم تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں تو ہم بڑے مغرور ہو جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ فینٹاسٹک، مجھے پتہ چل گیا میری زندگی کا مقصد یہ ہے، اب میں نے سب کی زندگی اجیرن کر دینی ہے اس کو بتا کے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ میری بات میں طنز ہے اور شاید کہیں سختی بھی ہے اور لوگوں کو نہیں پسند آتی سختی. میں اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتی ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سخت ہوتے تو لوگ تمہاری بات نہ سنتے. تو یہ جو ٹیچنگ کا کام ہے، یہ سننے کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی فخر سے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں ٹیچر بھیجا گیا ہوں. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کہ ہمارے ایک جاننے والا تھا، ان کا گروسری اسٹور تھا، تو ان کی ایک بیٹی سرجن بنی ماشاءاللہ ادھر امریکہ میں، اور ان کی دوسری بیٹی ٹیچر بنی. تو ظاہر سی بات ہے سب نے کہا ہوگا ایک بیٹی کو آپ نے کیا بنا دیا اور ایک بیٹی آپ کی کیا بن گئی. تو انہوں نے نا میرے سامنے کہا کہ وہ ٹیچنگ کر رہی ہے اور جاپان چلی گئی ہے پڑھانے کے لیے، پتہ نہیں بس ایسے ہی ہیں اس کے شوق. تو میں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ تو سنت پہ عمل کر رہی ہے. تو میں نے ان شخص کے چہرے کا زاویہ بدلتے دیکھا. انہیں پہلی دفعہ کسی نے احساس دلایا تھا کہ ان کی بچی بہت اچھا کام کر رہی ہے. بات میں صرف اتنی سی کہنا چاہ رہی ہوں، اور میں نے بتایا پہلے کہ میں نے بغیر پریپریشن کے میں یہ بات کری ہوں کیونکہ یہ دل سے میری یہ بات نکل رہی ہے کہ ہم کیوں صرف دائروں میں گھومتے رہتے ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو اس دائرے کو بریک کر کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے کہاں چلے جانا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے ارم آگے کا کیا مطلب ہے، کیا چاہتی ہو بھائی، کیا کر لیں ہم، کیا کون سا پہاڑ جی ہم اکھاڑ دیں گے. اور جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم اکھاڑ سکتے ہیں اپنی نیکیوں سے، اپنی دماغ کو روشن کرنے سے. یہ اس ایک بند سوچ میں رہنے سے کہ میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتی. ہم اپنے آپ کو خود جکڑ لیتے ہیں، بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کالج کی ڈگری، یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی یا اس سے زیادہ ڈگری ہوگی تو پھر کچھ ہوگا، یا میرے پاس 3-4 گھنٹے سکون کے ہوں گے تو پھر میں اپنے اوپر غور کر سکوں گے. اتنے سارے آتھرز ہیں. ایک بہت مشہور آتھر ہیں پاکستان کی، انہوں نے بہت اچھی اسلامی کتابیں لکھی، مجھے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا. وہ جب بس میں ٹریول کرتی تھیں تو وہ اس وقت اپنی کتاب لکھتی تھیں، مطلب کچھ پرچے، کچھ اپنے تھاٹس لکھ لیا کرتی تھیں. ایک ماں کا میں نے ایک دفعہ انٹرویو کیا، اس نے وہ عربک ہے، مطلب امریکہ میں بورن براٹ اپ ہے، اس کی دوست اسپینش تھی، تو اس نے اپنے فون کے نوٹس میں اپنی پہلی سٹوری بک لکھی بچوں کے لیے. ان عورتوں کو کس نے بتایا کہ تم یہ کر سکتی ہو؟ میرا میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرو کہ اللہ نے مجھے بہت صلاحیتیں دی ہیں. پہچانو یہ کسی کو بلیم کرتے رہنے اور مطلب ہم کیا صرف مائنر سی پرابلمز اور الجھنوں کو لے کے اور ان کو اپنی آنکھوں میں بڑا بنا کے ان کی فقر میں کیا زندگی گزارنے کے لیے اور پھر مٹی خاک بننے کے لیے آئے ہیں؟ محسوس کیوں نہیں ہوتا ہمیں احساس؟ اور اگر ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ کرتے کیوں نہیں؟ کچھ کریں نا، کچھ
سمجھیں اپنے آپ کو، کسی قابل سمجھو اپنے آپ کو، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، ایک آیا قرآن کی پڑھ کے اس کی تفسیر سیکھ لو، اور پھر پروبیبلی کہیں کسی چائے پارٹی میں کہیں اس کو سنا دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کوئی ایک لفظ بھی سیکھ کے آگے اس کو فارورڈ کرے گا تو اس کو اجر ملے گا. سائنس کی کوئی بات سیکھ لو، پیرنٹنگ کی کوئی بات سیکھ لو، بزنس کی کوئی بات سیکھ لو. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے، پر دی ہے. رب تعالی نے ہمیں بس ایسے ہی یوں ہی نہیں پیدا کیا. There has to be a purpose. Who are we waiting for? ہم کس کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ڈائریکشن دے گا تو پھر ہمیں ہمارا پرپس پتہ چلے گا. میں کرنا چاہتی ہوں پر میں کر نہیں پاتی، کس نے روکا ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو جکڑا ہوا یوں باندھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ، اپنے دماغ. کوشش کریں. یہ کہنا چاہتے تھے، یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ میں دن رات جب میسیجز پڑھتی ہوں لوگوں کے تو لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے اور ایک دوسرے کی برائیوں سے باہر نکل کے کچھ سوچ ہی نہیں رہے. مطلب پوری زندگیاں گزر گئی ہیں اپنی ساس، درانی، جٹھانی، بھابھی، نند، بہن، بھائی، شوہر، سب کی بس برائیاں ہی کرتے ہوئے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا، اس نے میرے ساتھ کیا ہوگا ظلم. میں مانتی ہوں ظلم ہوا ہے، میں مانتی ہوں 100% ظلم ہے اس دنیا میں ظلم. یہ دنیا جگہ ہی یہ ہے، یہ دنیا جسٹس کے لیے نہیں ہے. جسٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں دینا ہے. کاش کہ یہ کانسیپٹ ہمیں سمجھ میں آ جائے. نہیں آتا، آ نہیں سکتا، کیونکہ ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، انسان جلد باز ہے، چڑچڑا ہے، چاہتا ہے فوراً سب کچھ مل جائے. کون سے نبی کو فوراً سب کچھ مل گیا تھا؟ کون سے نبی نے یا کون سے اولیاء کرام نے یا کون سے صحابہ کرام نے سب کچھ ایک دم سے پا لیا تھا اور پھر ان سے کچھ نہیں لیا گیا تھا واپس؟ ظلم چلتا رہے گا، گھروں کے اندر، گھروں کے باہر، معاشرے میں. چھوٹے دیپ بن جاتے ہیں اپنی جگہوں پہ. ایک قصہ ہے کہ ایک زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی پوری دنیا پہ، تو جو کسی علاقے کے، اسپین کی شاید یہ بات ہے یا عراق کی ہے، واللہ عالم کہاں کی ہے، لیکن وہاں پہ خلیفہ وقت جو تھے یا جو اس ایریا کے گورنر تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی شادی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کرائیٹیریا ہے، اور ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ بچیاں ایسی ہوں. میں اب جان بوجھ کے وہ کرائیٹیریا بتا نہیں رہی، مجھے وہ کرائیٹیریا پتا ہے کہ وہ کیا تھا. یعنی کہ دین کی تعلیم ہو، قرآن پوری طرح سے آتا ہو، حدیث کی پتہ نہیں کتنے والیومز تھے وہ سارے آتے ہوں، اور سائنسز بھی آتی ہوں. ایجوکیشن صرف یہ نہیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے تاکہ وہ اگلی نسل کو چلا سکیں، بڑھا سکیں، پڑھا سکیں، سمجھا سکیں، سکھا سکیں، ایموشنل انٹلیکچوئل سکلز بتا سکیں. تو اگر آپ کی گھر میں ایسی بچی ہے تو اس گھر میں آج رات کو باہر کھڑکی پہ دیا رکھ دیجئے گا تاکہ ہم آ کے تو آپ سے بات چیت کر سکیں. آپ کو پتہ ہے وہ پورے شہر میں دیے جلے ہوئے تھے. مطلب کوئی ایک ایسا بھی گھر نہیں تھا جہاں پہ وہ، جن گھروں میں مطلب بچیاں تھیں، ان سارے گھروں میں یہ دیے جلے ہوئے تھے. میں خود ایسی ماں نہیں بن سکی جس کو حدیث بھی آتی ہو اور سننا بھی آتی ہو اور قرآن بھی سارا حفظ ہو اور قرآن کی ساری تفسیر بھی آتی ہو اور فقہ بھی پتہ ہو. میں نہیں بن سکی ایسی عورت، ایسی ماں، ایسی بیوی. لیکن میری کوشش ہے. میں جانتی ہوں میری جیسی ہزاروں کروڑوں ان گنت عورتیں ہیں جن کی کوشش ہے. ہمیں صرف کوشش کے مارکس ملنے ہیں. ظلم کا رونا رونے کے مارکس تو کسی کو بھی نہیں ملنا. ظلم کا رونا روتے روتے ہم ظالم بن جاتے ہیں. میری دعا ہے، میری خواہش ہے، میری اپنی بچیوں کے لیے یہ خواہش ہے، میری اپنے بیٹے کے لیے، میری اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے، اس کی آگے آل اولاد نسل، سارے بچیوں کے لیے میری دعا ہے کہ یا رب ہم اوپر ابھریں. روٹی، کپڑا، مکان اور ایک دوسرے کی دکان ہڑپنے کی اس لالچ اور ہوس اور غیبت، اور اس سے ہمیں غنی فرما دے یا رب، اس ذہنی بیماری سے آزاد کر دے. میں کس طرح سے سمجھاؤں کہ بہت کچھ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں اس کھوکھلی دوڑ میں
کہ کوئی میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. اچھائی کے موقع رب تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں روز روز، اور سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ ہم اپنی گروتھ میں اپنا دل لگائیں، اپنی گروتھ میں، مطلب اپنی ذہنی گروتھ میں، اپنے دین کو سمجھیں. جو دین ہم نے کسی اور کو سونپ دیا ہو، اور تعلیم ہم نے کسی اور کو سونپ دیا، اپنے بچوں کی تربیت ہم نے کسی اور کو سونپ دیا، اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے ہاتھ میں لیں، کریں کچھ. چلیں، جزاک اللہ خیر. اچھی لگے بات شیئر کیجیے گا، نہ اچھی لگے تو پلیز ناراض نہ ہوئیے گا. یہ ان دا اسپر آف مومنٹ آئی تھنک میرے فیس بک لائیوز جو ہیں آج کل بلاک ہوئے ہیں. فیس بک کو پرابلم ہے کوئی مجھ سے، تو میں لائیوز کر نہیں سکتی. اور پھر فیس بک پہ جو میری کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ جلدی جذباتی بھی ہو جاتی ہے. یوٹیوب پہ جو میری یہاں پہ اسپیشلی اس پیج پہ جو میری کمیونٹی ہے، ایک ارم بن صفیہ والا پیج ہے کہ پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ والا پیج ہے. پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ والے پیج پہ جو میری کمیونٹی ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ذرا مجھے برداشت کرنے کا مادہ زیادہ ہے. بس یہی بات ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.